ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو تم ان عورتوں کے پیغام نکاح کے سلسلے میں اشارے سے کہو یا اپنا ارادہ اپنے دلوں میں چھپائے رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، اور لیکن اس سے پوشیدہ عہد و پیمان مت کرو سوائے اس کے کہ کوئی معروف بات کرو، اور نکاح کی گرہ پختہ نہ کرو یہاں تک کہ لکھا ہوا حکم عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بردبار ہے۔ عدت کے دوران میں پیغام نکاح کا بیان۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، عدت وفات یا 3 طلاقوں کی عدت گزارنے والی عورت سے اشارتاً پیغام نکاح دینا گناہ نہیں۔ تعریض و تصریح کا متضاد ہے۔ تعریض سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کا تذکرہ کیا جائے جو اس چیز پر دلالت کرے جس کا اس نے تذکرہ نہیں کیا۔ مثلا محتاج یہ کہے میں آپ کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا تاکہ آپ کو دیکھ سکوں۔ خطبہ سے طلب کرنے والی کی طلب یعنی منگنی مراد ہے۔ قول و فعل میں لطف و شفقت اختیار کی جائے۔ اکننتم، اس دوران میں تم نے نکاح کے ارادے کو چھپایا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ کو معلوم ہے کہ تمہیں جو ان سے رغبت ہے اس کی بنا پر تم ان کے بارے میں بات کیے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا تمہیں عدت وفات یا 3 طلاقوں کی عدت گزرنے والی عورتوں کے بارے میں تصریح کی بجائے تعریض کے ساتھ بات کی اجازت دے دی۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، آدمی اس عدت والی عورت سے یہ نہ کہے کہ آپ مجھ سے شادی کر لینا، بلکہ اشارے کے انداز میں کہے۔ ان تقولوا قولا معروفا، اس سے مراد وہ اشارہ ہے جو جائز ہے، جیسے یہ کہے کہ آپ بہت خوش شکل ہیں اور مجھے عورتوں کی حاجت ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران میں نکاح منعقد نہ کرو۔ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ عدت ختم ہو جائے۔ عدت میں نکاح کے حرام ہونے پر اجماع ہے، اس سے عورت حلال نہیں ہوتی۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفرضوا لہن فریضہ ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور انہیں سامان دو، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ سامان معروف طریقے سے دو، نیکی کرنے والوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے۔ مہر مثل کا بیان۔ لا جناح، اگر تم عورتوں کو اس حالت میں طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ یا مہر وغیرہ نہیں ہوگا۔ ما لم تمسوہن، جب تم ان عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے مس نہیں کیا، مس کرنے سے مراد جماع ہے، او تفرضوا، مہر کی مقدار کا تذکرہ نہیں کیا۔ اگر عورتوں کو مس کیا گیا ہو تو وہ مقررہ کردہ مہر یا مہر مثل واجب ہوگا۔
او تفریضو مہر کی مقدار کا تذکرہ نہیں کیا، اگر عورتوں کو مس کیا گیا ہو تو مقررہ کرتا مہر یا مہر مثل واجب ہوگا۔ ومتعوہن کچھ دے دو جس سے وہ فائدہ اٹھائیں، مثلا کپڑے، زیورات اور اس طرح کی کوئی اور چیز، تاکہ جو مہر وہ نہیں لے سکیں یہ اس کا متبادل ہو۔ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، یہ سامان دینا شوہر کی مالی حیثیت سے متصل ہوگا، اس کے مطابق ہوگا، مالدار کا سامان مفلس کے سامان سے زیادہ ہوگا۔ بالمعروفی، جو عرف شریعت اور معمول کے مطابق ہو، اس کی ادائیگی واجب ہے۔